اگر ہم جزیرہ عرب کے مغرب کی طرف دیکھیں تو ہم بازنطینی شہنشانیت کی کیسر اپنی عظمت و برتری کا نکارہ بچاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کی وسیع و عریض سلطنت صدیوں سے دور دراز ممالک کو بھی اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھی، جہاں بڑے بڑے علماء و فضلاء کی درسگاہیں جو در حقیقت علم و حکمت کی یونیورسٹیاں تھیں، اپنی برتری کا سکہ جمائے ہوئے تھیں، اور جزیرہ عرب کے جنوب میں افریقہ کا بر اعظم تھا۔ اس کا بیشتر حصہ اس وقت بھی جہالت، بربریت اور وحشت کی اتھاہ گہرائیوں میں غرق تھا، لیکن اس بر اعظم کا ایک ملک جسے مصر کہتے ہیں، انسانی تاریخ کی تمام محققین کے نزدیک تہذیب و تمدن کا یہ اولین مرکز تھا۔ چھٹی صدی عیسوی میں اگرچہ اس کی آزادی چھن چکی تھی اور رومی سلطنت کا ایک مفتوحہ صوبہ تھا، لیکن علم و فضل اور فلسفہ و حکمت میں اب بھی وہ کسی کو اپنا ہمسر نہیں سمجھتا تھا۔ اس وقت کی دنیا کی یہ چند ایسے ممالک تھے جن کو متمدن، مہذب اور علم و دانش کا گہوارہ ہونے کا غرور تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے با تدبیر حکمرانوں کو عالی ہمت اور بلند اقبال سپہ سالاروں کے باعث اپنی فتوحات کا دائرہ اتنا وسیع کر لیا تھا کہ جن کی وسعت کو دیکھ کر آج بھی حیرت ہوتی ہے۔ اس لیے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ بڑے اختصار و ایجاز کے ساتھ ان ممالک میں انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ایک ایک جھلک قارئین کو دکھا دوں، تاکہ یہ حقیقت آشکارا ہو جائے کہ علم و حکمت کی ان مدعیوں نے انسانیت کو ذلت کے کس گہرے گڑھے میں دھکیل دیا تھا۔ فتوحات کی بے مثال وسعتوں کے باوجود وہاں کے باشندے کس قسم کی محرومیوں اور مایوسیوں میں جکڑے ہوئے اور گھرے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان حالات کے بیان کرنے سے میرا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ میں کسی کی تضحیک یا تضلیل کرنا چاہتا ہوں، فقط اپنے قارئین کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا مقصود ہے، تاکہ وہ اس سراپا یمن و برکت بستی کے قدم رنجہ فرمانے سے انسانیت کے خزاں زدہ اور اجڑے ہوئے گلشن میں جو بہار آئی، اس کا کچھ نہ کچھ تو اندازہ کر سکیں۔ غبار راہ طیبہ، محمد کرم شاہ۔